السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ایک مرتبہ پھر سے ملک کی سیاست میں آڈیو لیکس کی جو بازگشت ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں آج خطاب کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم JIT کی تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے یعنی کہ قومی سلامتی ہے، اس کو ایٹ سٹیک لگایا گیا ہے، اور یہ تمام لیکس جو ہوئی ہیں یہ میری جو فون لائن تھی اس کو بگ کرنے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ اور یہ بھی اندیا PTI کے چیئرمین کی جانب سے آج دیا گیا ہے کہ جو JIT ہے وہ بنائی جائے گی اور عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ لیکس کون کر رہا ہے، کس طرف سے ہو رہی ہیں، اور عدالت جانے کے اس فیصلے کی جو بات تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کی اس پر مریم نواز صاحبہ نے بھی تنقید کی ہے آج۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری کی خبریں آج گردش کرتی رہیں، جو کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش اسلام آباد پولیس نے ناکام بنائی، اور اسلام آباد پولیس نے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے پنجاب کے، ان کے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن گرفتاری سامنے نہیں آ سکی، اور اب رانا ثناءاللہ صاحب نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اور معاشی صورتحال کی بات کریں تو ڈالر کی جو تنزلی ہے وہ جاری ہے، 217 روپے کا ہو چکا ہے، اور مزید ڈالر کی جو پرائس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تھرکول کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو تھرکول منصوبہ ہے اس سے 300 سال تک کی بجلی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، تو پاور کرائسس جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے آج تھرکول کے حوالے سے اس کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے بات کی۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ امتیاز عالم صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، نگار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب موجود ہوں گے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امتیاز صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، آڈیو لیکس کا جو ایشو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو اس کے کانٹینٹس پہ اگر ہم نہ بھی جائیں تو یہ چیز سامنے آنا کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک موجودہ وزیر اعظم کی گفتگو بگ کی جا رہی ہے، اور جو ان کی سیکرٹس ہیں، جو میٹنگز کی گفتگو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، ایون ڈارک ویب پہ سیل کی جا رہی ہیں، کتنا سیریس میٹر ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کا آفس PMO اور پاکستان کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ جو ہے وہاں پہ وزیر اعظم کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا کھل کر، کیونکہ بہت ساری باتیں رازداری میں کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں تاثیر ہو جاتی ہیں، تو لہذا یہ سلسلہ تو پاکستان میں شروع سے چل رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک وزیر اعظم شہباز شریف تک یہ بگنگ ہو رہی ہے، یہ جاسوسی ہو رہی ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں، ایک طرح کا جسے میں نیو کلونیل سسٹم کہتا ہوں، پوسٹ کلونیل سسٹم، اس میں جو ڈومیننس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جو کہ برٹش پیریڈ کی ایک ٹریڈیشن ہے، اس کے تحت تو الیکٹڈ نمائندوں کو زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہذا ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی بہت خوفناک قسم کی آڈیو آئی، جس آڈیو میں ثابت یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے یہ جو ایک طرح کا جو معمول کا سائفر ہے، سائفر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سفیر جس ملک میں ہے اس نے وہاں کو بات کی یا اپنا تجزیہ وہ آپ کو بھیجتا ہے، وہ سائفر ہوتا ہے، ڈپلومیٹک کیبل۔ اب اس طرح عمران خان نے مینیپولیٹ کیا، کیونکہ سائفر کو تو آپ ان کوڈ نہیں کر سکتے، ان کوڈ کریں گے تو اسے ٹرانسکرائب کریں گے تو باہر بات نکل جائے گی، تو ایسے سینکڑوں سائفر آتے ہیں، لیکن عمران خان نے اسے دیکھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے اسے استعمال کیا ایک طرح کا مظلوم بننے کے لیے، اور ایک عالمی سازش، امریکی سازش بنا کے پیش کیا، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، تو یہ بڑی خوفناک قسم کی کا انہوں نے کھیل کھیلا، کھلواڑ کیا، میں سمجھتا ہوں، جو کہ ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک اور طرح کی دوسری طرح کی بات آئی تھی نواز شریف کے دور میں، جو ڈان لیکس کی تھی، اس میں کوئی لیکس کی، وہ کئی صحافی جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں جن کا فارن آفس سے تعلق ہے، جو انفارمڈ ہوتے ہیں، وہ ویسا تجزیہ لکھ کر دے سکتے ہیں، میں ویسے 10 تجزیے لکھ کے دے سکتا تھا جو سیرل نے کیا، اور اس پر ایک حکومت ہی چلی گئی،
اس کے بعد نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا. اب یہ جو سارا جو کرائسس چل رہا ہے یہ ایک طرح کا جو ہائبرڈ نظام ایک جعلی نمائندگی کا سویلین ڈھانچہ جو فال کھڑا کیا گیا تھا اور بڑی محنت سے کھڑا کیا گیا تھا وہ اب دھڑام سے گر گیا ہے. اس کے اندر اب دراڑیں پڑ گئی ہیں, اس کے اندر اب سارے کرائسس سامنے آ گئے ہیں. اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹرانزیشن شروع ہوئی تھی 2008 سے مشرف حکومت جانے کے بعد اس جمہوری ٹرانزیشن کو آگے جانا چاہیے اور سویلین اقتدار کی یا منتخب حکومت کے اقتدار کی کنسولیڈیٹ کیا جائے. عمران خان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے. اس لیے نہیں کمیشن بننا چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈال دے, اور پھر یہ کہ ذمہ دار کون ہے اس پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون تھا, سائبر سیکیورٹی کا. وہ ذمہ دار لوگ ہیں جن کی غیر ذمہ داری سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یا اگر اسے جان بوجھ کر کیا گیا پھر تو اور بھی خوفناک بات ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں جب کسی کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے تو اس سے عدالت سے اس کی اجازت لی جاتی ہے کہ یہ وجوہات ہیں, ٹیررزم کا خطرہ ہے, فلاں خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کی بنیاد پر اجازت ملتی ہے. ایسے آپ شہریوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے اپنے ایک پروگرام میں خود کہا کہ جی یہ تو بڑا ضروری ہے, تمام دنیا میں ہوتا ہے, میری بھی ہوتی ہے. اور منصور علی خان صاحب کو کہا تھا. جی اب وہ اپنے اس پہ یو ٹرن لے رہے ہیں اور یہ یو ٹرن اچھا ہے, وہ سبق سیکھا ہے انہوں نے. ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اور بہت سی بےہودہ ویڈیوز بھی سنے ہیں, سرکولیٹ کر رہی ہیں, جو بڑے باخصوص صحافی ہیں جن کی ایکسس ہے خاص اداروں پر, انہیں معلوم ہے کہ کیا کیا اسٹور میں پڑا ہوا. صحیح. اور یہ لگتا ہے کہ جو بت تراشا گیا تھا, کلٹ بلڈ کیا گیا تھا, مجھے افسوس ہے جو کلٹ پہلی بات ہے کلٹ بلڈ کیا گیا, پھر دوسری بات اب اسے مسمار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ثناء اللہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں, خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب میری محفوظ لائن جو تھی اس کو بگ کیا جا رہا تھا, قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے, تو اس پر اب کیا ارادہ ہے, کلیئرٹی کیسے آئے گی کہ پی ٹی آئی اب کون سا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے, اور اب تک کیا معلوم ہو پایا کہ کون کر رہا ہے یہ؟ ثناء اللہ صاحب آپ کی آواز میں کچھ خلل ہے, اس کو ریزیوم کرتے ہیں. امتیاز صاحب آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اب پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے کہ بہت جلد اگر یہ ویڈیوز آؤٹ ہوتی ہیں تو ان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں؟ کیا ریفیوٹ کریں گے؟ دیکھیے آپ زیادہ فورینسک آڈٹ کرائیں گے نا اس کا. اب ایک ہیکر سامنے موجود ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس بڑی ویڈیوز ہیں, مختلف لوگوں کی ہیں, وہ یہ جاری کرتا رہے گا. اس کا ایک فائدہ تو ہمیں ہے کہ جو لوگ شہری خبر کے متلاشی ہیں, حقیقت کے متلاشی ہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے چٹپٹے پروگرام چلتے ہیں, اندر کی کہانی کون لائے گا, اندر کی کہانی کس کے پاس ہے, تو وہ پروگرام بڑے چلتے ہیں, حالانکہ اندر کی کہانی وہ ہوتی نہیں ہے, افسانہ ہوتا ہے. تو اب تو لوگوں کو حقیقی اندر کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, تو ان کی جو بھوک ہے, پیاس ہے, جو اطلاعات کے لیے وہ پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ثناء اللہ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. دیکھیں جی, ثناء اللہ صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں, آپ کی آواز میں خلل ہے. جی امتیاز صاحب آپ فرما رہے تھے کہ فورینسک آڈٹ کے علاوہ کوئی خاص جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا, لیکن یہ آڈیو لیکس جو ہیں اس کا نشانہ نون لیگ بھی بن چکی ہے, شہباز شریف صاحب بھی بن چکے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, یا صرف اب خان صاحب خطرے میں ہیں ہیکر کی طرف سے؟ میرا خیال ہے سبھی جن کے پاس جن کی بھی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور یہ پارٹیاں جو بڑی گتھم گتھا ہیں, بڑی خوفناک کا لڑائی چل رہی ہے, ان کی یہ بھی کوئی کسی حد کو قبول نہیں کرے گی, یہ بھی ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گی.
تو ان کا اب اس سے کیا ہوگا کہ سیاستدان بدنام ہوں گے اور خراب ہوں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے جب بھی سیاستدان آپس میں لڑتے رہے ہیں اس کا فائدہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہوا ہے اور غیر سیاسی کو ہوا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست سے باہر رہے، اور جس کا کہ جنرل باجوہ بار بار اعادہ کر رہے ہیں، اپنی جو تقریر ہے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ایک اچھی تقریر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اور آئین اور ملک کی خود مختاری اور اس کے ساتھ عہد کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. ساتھ یہ کہ آپ فیک نیوز سے یا جو ملک میں جاری. تو امتیاز صاحب، جو خان صاحب کے جو آج تجزیے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کے سیاست پہ، اور جو بیان بازی ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے ان کے سوال جو ہیں وہ جاری ہیں، تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا، اس میں آپ کو لگتا ہے کچھ بیسز ہیں، یا صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سسٹم ہماری فیور میں ہو جائے کسی طرح دوبارہ سے؟ دیکھیے، ان کا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کی حمایت کرے، یا جو اگلا فوجی جنرل آئے یا جو بھی فوج ان کی حمایت کرے، انہیں اپنا لے جیسے انہوں نے 2018 میں اپنایا تھا. یہ تو کوئی جمہوری اپروچ نہیں ہے، یہ آئینی اپروچ. یہ تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے ہائبرڈ نظام کو کا ایک پرزہ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثناء اللہ صاحب، آپ سے سوال یہ تھا کہ جو جی امتیاز صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. ثناء اللہ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ جو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ ان آڈیو لیکس کے اوپر اب لیگلی کیسے پرسو کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ، میں تو اپنے حلقے میں ہوں، سچی سی بات ہے. کل 12 ربیع الاول کا دن تھا، میں کل بھی بزی تھا، آج بھی بزی تھا جی. آج میں نے ابھی دیکھا ہے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے جو ورکر سے خطاب کیا ہے کہ اس میں اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو مطلب ہائی لیول کی جو ایک لائن ہے، اگر وہ بگڈ ہے اور وہ باتیں جو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں، اس طرح شہباز شریف صاحب کی باتیں لیک ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ تو بڑی کیٹیگوریکلی ہے کہ کون کرتا ہے. میں پارلیمنٹیرین آ رہا ہوں 2002 سے جی. ہمیں بھی سچی سی بات ہے، پی ایم ہاؤس میں جانے کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی تھی. ہمیں بھی وہ وہاں پہ کسی قسم کی وہ الاؤ نہیں کرتے تھے انٹری جی. تو جب پارلیمنٹیرین کو بھی الاؤ انٹر ہونے کے لیے وہاں سے پرمیشن لینی پڑتی تھی تو عام آدمی تو وہاں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ لیکس جو ہے کیسے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اور اس وقت پہ اس کو لیک کرنے کا کیا مقاصد ہیں جی. یہ ایک بڑا اوپن کوشچن ہے جس پہ خان نے آج بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے. تو ہم تو کہیں گے کہ کورٹس جو ہے اس پہ سو بوٹ ایکشن لے چیف جسٹس صاحب، اور اس پہ ایک ہائی لیول جو ہے وہ کمیٹی بنائیں اور اس کے بارے میں پروب کر کے جو ہے قوم کے سامنے حقائق لائے جائیں گے. ثناء اللہ صاحب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کون یہ سب کر رہا ہے، عدالت جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو گزشتہ ہفتے خان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ شہباز شریف یہ لیکس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں تو کورٹ جانے کی بات پر کیا سوالیہ نشان نہیں آتا؟ دیکھیں نا سر، جو یہ پرٹیکولر جنکچر پہ جو یہ لیکس کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ خان کے اس کے پیچھے کھڑی ہے، خان کے نیریٹو کے. اور جو بھی بائی الیکشن ہو رہا ہے وہ ان کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو عوام تپیڑے مار رہی ہے، اور ان کو وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح بری طرح شکست دے رہی ہے. اور خان نے جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہسٹری میں وہ 53 جو ہے وہ جلسے کی، اس کی نظیر نہیں ملتی. شدید ترین گرمی میں لوگ روڈوں پہ آ رہے ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، لوگ خان کی ایک کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پوری طرح شکست خوردہ ہو چکی ہے. لیکن سر، تنقید آپ پر یہ ہوتی ہے کہ ایک جانب ایک تہائی پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ جو جلسوں کے ریکارڈ بتا رہے ہیں، کیا مناسب بھی ہے اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا؟ نہیں، دیکھیں شاہ صاحب کیا عمران خان نے پیسہ اکٹھا کیا ہے غریب عوام کے لیے اور سیلاب کے عوام کے لیے؟ ان لٹیروں کو کسی نے روپیہ دیا ہے جی؟ یہ کو منہ دکھا سکتے ہیں جی؟ ان کو کوئی پنجابی کہتے ہیں کچھ کوٹی چوانی نہ ملی ہے جی؟ ان کو تو کچھ ہی نہیں ملا جی. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو عوام دیکھ چکی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، بجلی کے ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ان سے حکومت چل نہیں پا رہی. یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں.
یہ کل تک ایک دوسرے کو چور کہنے والے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا باتیں کرنے والے آج اپنے مقاصد کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہیں اور NRO2 لے کے خوش ہو کے بیٹھے ہیں، قوانین چینج کر لیے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بنا کے عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں جی کہ ہمیں عدالتوں نے بری کر دیے. بھائی ثناء اللہ صاحب، آپ نے پارلیمنٹ کا فلور خالی چھوڑ دیا تو پھر وہ قانون تو پاس کریں گے نا. یہ غلطی کہ آپ سے نہیں ہوئی جس کو سدھارنے کے لیے آپ کورٹ بھی گئے ہیں. اب صاحب کیسے مانے فورن گورنمنٹ کو، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں جن کے بارے میں 2 دفعہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے منٹس کو جو ہے وہ ویریفائی کیا ہے کہ واقعی وہاں سے جو نازیبہ گفتگو کی ہے امریکن نے، اور جو امریکن نے کہا ہے کہ عمران خان کو اب ہٹا دیں، اگر آپ اس کو پرائم منسٹر رہنے دیا تو پاکستان کو اس کے جو کانسیکوینسز لینے پڑیں گے. اس سے بڑی دھمکی، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک 22 کروڑ کے پاکستان کو جو دنیا کی 7ویں بڑی فوجی طاقت ہے، جو اٹامک پاور ہے، اس کے پرائم منسٹر کو تھریٹ کرنا، اس طرح سے ان کو اقتدار سے ہٹانا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑی شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور کل سے ایک دوسرے کو گالی دینے والے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنانے والے اور سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے اور اداروں کو گالیاں دینے والے آج برسر اقتدار آ گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے بنے بیٹھے. ان پہ عوام یقین کرنے کو نہیں تیار. شاہ صاحب ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. جو ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، یہ دل کو تسلیاں دیتے رہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. آپ باہر نکلیں، آپ روڈوں پہ جائیں، آپ بازار میں جائیں، عوام سے پوچھیں غریبوں کا کیا حال ہے، مہنگائی نے کیا کیا ہوا ہے، بجلی کے کیا ریٹس ہیں. یہ تو منہ دکھانے کے قابل ہے. یہ روڈوں پہ جائیں تو ان کو گندے انڈے لگے تو گندے ٹماٹر عوام مارے جی. صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. امتیاز صاحب رسپونڈ کر دیجئے گفتگو کو. اور یہی سوال آپ سے کہ کیا تحریک انصاف کو ریگریٹ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا فلور خالی چھوڑا جس کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ صحیح پروسیس نہیں ہوئے اکارڈنگ ٹو لا؟ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریٹ داخل کی ہے تحریک انصاف کے 12 MNAs نے، اس نے مجھے بڑا حیران کیا ہے. اچھا، اس سے ان کا موقف جو تھا کہ استعفے دینے کا وہ کمزور پڑا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ہے. مطلب کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے استعفے جو اسپیکر نے منظور کیے ہیں وہ ہائی کورٹ نامنظور کر دے. ہائی کورٹ نے شرائط رکھ دی ہے کہ آپ واپس جائیں گے تو یہ بتائیں آپ کی پالیسی کیا ہو. تو ان کے وکیل کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے وہ کاروائی ملتوی ہو گئی. تو اس سے ایک بات اور بھی مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب عمران خان 9 حلقوں میں انتخاب لڑنے جا رہے تھے اور تحریک انصاف اتنا ہی اعتماد تھا تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے یہ ریٹ داخل کرنے کی. وہ ایک بار پھر اپنی جیسی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست والد سے جو ثناء اللہ صاحب جی، تو پھر تو انہیں چاہیے تھا کہ 9 اسمبلیوں 9 سیٹوں پر وہ الیکشن لڑتے، لیکن وہ تو چلے گئے کہ بھئی یہ استعفے غلط ہوئے. اور دوسری طرف حکومت بھی بھاگ رہی ہے اور اس کی شاید وجہ جائز سندھ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے ان حالات میں، اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے. امتیاز صاحب، لیکن یہ سافٹ جیسچر جو ہے یہ PTI نے دیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر آڈیو لیکس کی تو جو خبریں چلی رہی ہیں لیکن آپ سائفر پر تحقیقات کروا لیں تو ہم پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے کو PTI بھی اب رضامندی ظاہر کر رہی ہے، سافٹ سگنلز دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس سے عمران خان یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ رہے ہیں. سائفر میں کچھ ایسا ہے نہیں جس طرح بنا دیا کہ آپ محنت کرتے. اور اگر یہ بھی سامنے بات آ گئی، میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے ہے اس سائفر میں کیا رہ گیا ہے، اسے آپ پیرافریز کر کے اسے دوسری زبان میں بدل کر تاکہ کوڈ کا نہ پتہ لگے آپ جاری کر دیں، اس میں ایسی کیا توپ کے لیے. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میاں عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں. عبد المنان صاحب، آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے آڈیو لیکس کے اوپر عمران خان صاحب بھی اب تحقیقات کروانے کی بات کر رہے ہیں، عدالت جانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اعتراض ہے مریم نواز صاحبہ کو یا آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے. ہیلو. سب سے پہلی بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ مزمل بھائی. اس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے اور میری اطلاع کے مطابق 2 آدمی گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور جو جیسے جیسے انکوائری آگے بڑھے گی، یہ انکوائری اداروں کا اور حکومت کا کام ہوتا ہے. یہ جا کے F9 پارک میں انکوائری نہیں ہونی میرا بھائی،
انکوائری شروع ہے اور پہلے دن سے شروع ہے. قسم قسم کے الزامات لگاتے ہیں. آج سے جب شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت جو لیک ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں شہباز شریف نے کرا دی. جی اب ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے, ہم تو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی وہ جو بندے شاید ان کا ہی نکل آئیں, انکوائری ہونے دیں, پتہ لگے گا کہ بندے کس نے ہائر کیے تھے, کس نے یہ سازش کی تھی, اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے میڈیا کے سامنے آئے گا کہ کیا کیا ہوا ہے. اچھا عبد المنان صاحب, لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب بالخصوص پچھلے ہفتے بھی فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہ لیکس کر رہے ہیں. آج بھی آپ پر جو تنقید ہے وہ ان کی جاری ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ قیمے والے نان کھلا کر لے کر آتی ہے, لیکن ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اور سونامی آنے والا ہے. تو کیسے کنٹرول کریں گے عمران خان صاحب کا جو مارچ ہونے جا رہا ہے, اس کو حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اس پر؟ میں ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے, ساری پارٹیاں کرتی ہیں, ساری وہ بھی کریں, اور اگر کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ملک ہے اور کیپٹل ہے ملک کا اسلام آباد, اور دارالخلافہ کی حفاظت کرنا نہ صرف حکومت کا بلکہ تمام اداروں پہ لازمی ہوتا ہے. اور ان کو آپ کے علم میں ہے کہ ایک پیغام مل بھی چکا ہے, آپ کے علم میں ہے نا پیغام مل چکا ہے. اب اگر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو وہ ان کو بھگتنا ہے, ہم نے تو نہیں بھگتنا. نہیں, آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر وائلنس ہوگا؟ کیونکہ اگر ان کے آنے سے پہلے ہی آپ لوگ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, پیراملٹری فورسز کو بلا رہے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے جو رائٹ ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا, آپ اس کے بیونڈ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وائلنس بھی ہو سکتا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں اس پر؟ سنیں, اس ملک میں ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا میں نے خفیہ پلان بنایا ہوا ہے, میں اس دفعہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. وائس چیئرمین قریشی صاحب ہیں, شاہ محمود, میں انہیں نہیں بتاؤں گا. وہ خفیہ پلان یہی ہے کہ وہاں آ کر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کرنا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کو سیز کرنا ہے. تو وہ تو بھائی کوئی نہیں کرنے دے گا. اچھا ٹھیک ہے, منان صاحب اب ساتھ ہی موجود رہیے. ثناء اللہ صاحب, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, کہنا ان کا یہی ہے کہ آپ آ کر دوبارہ سے انتشار یا وائلنس کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے حکومت جو ہے اس کے گارڈز بھی اب آپ ہیں. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, بتا دیجئے عوام کو, کیا کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد آپ؟ آئین پاکستان جو ہے وہ سنبھل ہونے کی پرمیشن دیتا ہے. آئین پاکستان جو وہ تحریر و تقریر کی آزادی کی پرمیشن دیتا ہے. آئین پاکستان جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی, پرامن جلسے جلوس کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے جس میں آئین پاکستان کو یا کسی قسم کے ہم قانون پاکستان کو جو ہے اس کو ہاتھ میں لے گئے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سکر سے وہ اسلام آباد تک چڑھائی کر کے آ سکتا ہے, ہماری حکومت تھی, ہم نے ان کو پرامن طور پہ کہا ویلکم آپ آئیں. مریم صاحب نے جلسے کیے, مریم صاحبہ اسلام آباد آئی احتجاج کر کے, لانگ مارچ کر کے, ہم نے کہا موسٹ ویلکم. اس کے بعد بلاول صاحب 2 دفعہ آئے, ہم نے کہا موسٹ ویلکم. جلسے جلوس انہوں نے نکالے, ہم نے کہا موسٹ ویلکم. نہیں سر, وہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کی نا, آپ نے درختوں کو آگ لگا دی. ان کا الزام تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا وائلنس کریں گے تو پھر اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی میں اضافہ کریں گے, روکیں گے آپ کو. پاکستان کی تاریخ میں جو انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنا منہ کالا کیا ہے, جو ورکرز سے انہوں نے شیلنگ کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایکسپائرڈ قسم کی فائرنگ کی ہے, اس کی نظیر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی. اتنا ظلم جاتی ناانصافی تو میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق کے مرشلا میں بھی نہیں ہوا تھا جی. یہ تو انہوں نے خواتین کو پکڑا, گھروں میں چھاپے مارے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اتنی انہوں نے ظلم اور زیادتی کی. میں اتنی تو یزید نے بھی زیادتی نہیں کی تھی. یہ تو انہوں نے فرعون اور قارون کی یادیں تازہ کر دی. دیکھیں جی, ہمارا رائٹ ہے پرامن, ہم قانون کے مطابق ہمارا رائٹ ہے, جب تک آئین پاکستان ہمیں پرمیشن دیتا ہے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. جہاں تک ابھی امتیاز عالم صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے فیڈرل منسٹر رہے ہیں, میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں, ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں میڈیا کے لیے اور صحافت کے لیے. دیکھیں سر, یہ پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی ہے, ویسے کھڑی ہے. پروفیسر, لیکچرر, انٹلیکچوئل, میں سمجھتا ہوں غریب, مزدور, کسان, ریڑھی والا, بائی الیکشن ہو رہے ہیں, ان کو شکست فاش ہو رہی ہے. اب جو شاہ صاحب جہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی میں نہیں گئے, دیکھیں جی ہم اسمبلی میں گئے تھے, ہم نے متفقہ طور پہ وہاں جا کے ریزائن کیا. ہمارے ریزائن کو ڈپٹی اسپیکر
قاسم سوری صاحب نے ایکسپٹ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے انہوں نے الیکشن کمشنر سے وہ ریزائن واپس بھجوا دیے. اب جو ہم کورٹس میں گئے، میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ثناء اللہ صاحب ایک منٹ، لیکن دیکھیں جب راجہ پرویز اشرف آپ کو بلاتے ہیں استعفوں کی تصدیق کے لیے، آپ ان کے پاس نہیں جاتے، اور شکور شاد صاحب جو کراچی سے آپ کے رہنما ہیں وہ کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سگنیچر میرے نہیں ہیں جو کہ استعفے کے اوپر ہوئے ہیں، تو یہ دوہرا معیار ہے کیا؟ کیونکہ جو ارکان ہیں آپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سگنیچر ہمارے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے ہم نے دے دی ہیں. دیکھیں سر، آئین پاک جو رولز ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے بڑے کلیئر اور کیٹیگوریکل ہیں. اس میں اگر کوئی بھی ریزائن کرے گا تو ان کو اسپیکر بلائے گا، وہ کنفرم کرے گا کہ آپ نے کسی خوف، خطر یا کسی دباؤ یا پریشر میں ریزائن تو نہیں کیا. وہ ویریفائی کرے گا، اس کے بعد ایکسپٹ کرے گا. جب ہم نے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا تو ہمارے ساروں کے قبول کریں نا بھائی، ڈر کیوں رہے ہیں؟ 9 استعفے انہوں نے قبول کیے. اچھا، انہوں نے ہمارے استعفے قبول کیے، انہوں نے کہا کہ ہم بائی الیکشن میں جائیں گے، ان کو تقسیم کر کے ہم خان نے کہا میں الیکشن لڑنے کو تیار ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ پوری 12 کی 12 نشستیں پورے پاکستان میں بری طرح ہار، انہوں نے الیکشن کو آگے لمبا کر دیا. اور بھائی سیلاب آیا ہے سندھ میں، سیلاب آیا ہے خیبر پختونخوا میں، یا پنجاب کے ایک ڈویژن میں آیا ڈیرہ غازی خان میں، اور جب آپ کے الیکشن ہو رہے تھے وہ اپر پنجاب میں ہو رہے تھے، ساؤتھ پنجاب میں ہو رہے تھے. انہوں نے الیکشن کو لمبا کر دیا. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. امتیاز عالم صاحب آپ سے یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ ان کا اعتراض یہی ہے کہ تمام استعفے اکٹھے کیوں نہیں منظور کیے آپ نے، اسی لیے ہم نے درخواست داخل کی ہے. میرے بھائی بستی خان جانتے ہیں یہ 123 ایم این ایز اکٹھے کرے، جا کے اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ جائیں اور باری باری اپنے استعفے کنفرم کر دیں، ان کے استعفے منظور ہو جائیں گے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تکلیف کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اصل میں یہ ہے کہ عمران خان بہت پولیٹیکلی اپنا سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے اس اسمبلی کو ایک طرح سے معطل کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر اکثریت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. ان کے بھی کچھ ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ منحرف قرار دیتے ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارٹیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین بات یہ ہے کہ اسمبلی کا بائیک آؤٹ کرنا پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک خودکشی والی بات ہے. جی، آپ اپنے جو انتخاب ہے اس کی مدد نہیں کر رہے. مستی صاحب کو جانا چاہیے جا کے جو بھی ترامیم آ رہی ہیں مختلف قوانین میں، یہ جب قانون سازی ہو رہی ہے، انہیں منتخب اس لیے کیا گیا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑائی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی سڑکوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. عمران خان اگر سڑکوں میں لڑائی لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے. حکومت کو کے راستے میں بڑی رکاوٹیں نہیں کرنی چاہیے کھڑی. انہیں موقع دینا چاہیے کہ اسلام آباد میں پہنچ کے اپنا ایک پرامن جلسہ یا احتجاج یا دھرنا دینا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایسے وقت میں، خاص طور پہ جب ملک آدھا ڈوبا ہوا ہے، 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، آپ اسلام آباد دھرنا کرتے اچھے نہیں لگتے، آپ دنیا کو اچھا پیغام نہیں بھیجتے. لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے سیاسی، آپ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے جیسی انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں وہ بل پاس ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تحریک انصاف کی شمولیت ضروری ہے، قومی اتفاق رائے ضروری ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا اتفاق رائے ضروری ہے. یہ پاکستان میں سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ 2018 کا انتخاب بھی غلط تھا اور اس سے پچھلا انتخاب بھی غلط تھا، اور 1970 کے انتخاب کی کوئی انتخاب بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوامی حکمرانی تبھی قائم ہوگی اور بالادستی عوام کی اور عوام کی جو سوورنٹی ہے تبھی قائم ہوگی اگر آپ انتخابی عمل کو صاف اور شفاف رکھیں گے. اس میں تحریک انصاف کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اور یہ کہ آپ اس طرح انہیں ایک طرف سائیڈ لائن نہیں کر سکتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف، عمران خان جو سمجھ رہے تھے کہ بھئی میں نومبر میں انتخابات کرا لوں گا، تو نومبر تو آ گیا، انتخاب تو نہ ہوا. نومبر میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے، اس کا پروسیس میری اطلاع کے مطابق شروع ہو گیا ہے. اچھا، اور وہ بھی طے ہو جائے گا. تو لہذا اس میں جو اب ساری جو گڑبڑ کی جو وجہ، امتیاز صاحب وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ پرائم منسٹر کی مرضی سے ہوگا. ایسی بات یہ اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے تو ان کی مرضی سے ہونا چاہیے،
اگر اب پرائم منسٹر جو موجود ہے وہ الف ہے، یہ بے ہے، عمران خان ہے، یہ شہباز شریف ہے، وہ اس کا پریروگیٹو ہے آئینی طور پر، کسی اور کا نہیں. بالکل کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر کلیئر ہے. اس پہ مزید بات بھی کریں گے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گرفتار اٹیمپٹس ہیں ان پر بھی مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی استعفوں سے متعلق جو تحریک انصاف کی جانب سے چند رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں اور کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انشور کیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ قانونی طریقے سے ان استعفوں کا جو پروسیجر ہے اس کو آگے لے کر بڑھائے. عبدالمنان صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو تحریک انصاف کا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام استعفے اکٹھے منظور کر لیں تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ہو نہیں پا رہا گورنمنٹ سے؟ یہ میرا بھائی آپ تو میڈیا کے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ ایک اچھے اینکر ہیں. آپ ان کی جو پرے گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی وہ اس کو پڑھ لیں. آپ ان کی پرے پڑھ لیں. میں اپنے محترم بھائی ثناء اللہ مشتی خیل صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، امتیاز عالم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے جو علی محمد خان نے، فرق حبیب نے، باقی ساتھیوں نے جو پرے کی ہے وہ پڑھ لیں. اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں جانے دیا جائے اسمبلی میں، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ یہاں بیان حلفی دیں کہ آپ اسمبلی میں جائیں گے، میں آپ کا کیس سنتا ہوں. اس کی پوری کاروائی لے لیں، ان کے قول و فعل کا تضاد لے لیں. یہ جب بیٹھتے ہیں میں بڑے احترام کے ساتھ ثناء اللہ مسیح خیل سے بھی کہوں گا، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ میر جعفر، یہ میر قاسم، بھائی اللہ کے بندو، میرا آدھا خاندان جلندر سے آتے ہوئے شہید ہو گیا تھا. ہم پاکستان میں اپنے خاندان کی شہادتیں لے کر آئے ہیں. پاکستان ہمارا دین بھی ہے، پاکستان ہماری بقا بھی ہے، پاکستان ہماری شیلٹر بھی ہے، پاکستان ہمارا قلعہ بھی ہے. اور جو ہمیں غدار کہے ہم ان جیسی زبان نہیں استعمال کریں گے. صرف یہی درخواست کریں گے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم پہ کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہو. جی ثناء اللہ صاحب ریسپونڈ کر دیں اس کو. صاحب انتہائی قابل احترام آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، اور کافی دفعہ یہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں، ہم کسی کو غدار نہیں کہہ سکتے جی. ہم کون ہوتے ہیں غدار کہنے والے؟ سر قاسم سوری صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے تمام اپوزیشن کو غدار ہی کہا تھا. دیکھیں نا سر، دیکھیں نا، ہر کسی کے، ہم کسی کے ترجمان تو نہیں ہے نا جی. ہم تو اپنی بات کریں گے. اچھا ہم بھی چونکہ ممبر پارلیمنٹ ہیں اور 1,30,000 ووٹ لے کے اسمبلی میں گئے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں جی، ہم کسی کو غدار نہیں کہتے جی. جو بھی پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری جان ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ ہمارے اپنے ادارے اور ہمیں اپنی ماں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، عزیز ہیں جی. ہم ان کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک بات ہو رہی تھی میاں صاحب کی، میاں صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس سسٹم کو، اس اسمبلی کو، اس حکومت کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ہمارے نزدیک یہ کنسپیریسی کے ذریعے آئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے. امریکہ کے جو سفیر ہے اس نے سائفر کے ذریعے تھریٹ کیا وزیر اعظم پاکستان کو کہ اگر آپ نے اس کو نہ ہٹایا، آپ نے اس کو ریموو نہ کیا، آپ نے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ کی تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ایک 2 روز پہلے تو یہ ایم ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ خوش و خرم بیٹھے تھے. اب میرے پورا میڈیا دکھا رہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کو ہٹا دیا گیا. آج آپ نے دیکھا ہے جی کہ جو ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، آج کراچی میں وہ کامران تیسوری جیسے لوگوں کو گورنر بنا دیا گیا. خدا کا خوف کریں یار. پاکستان کی غیور، باضمیر اور باشعور عوام دیکھ رہی ہے، وہ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے. وہ ان کو 40 سال سے آزما چکی ہے. انہوں نے جو پاکستان کا ستیہ ناش کیا، جو پاکستان کو قرضوں تلے دبویا ہے، جو پاکستان کی معیشت کی چولہے ہلا کے رکھ دیے، جو پاکستان کی عوام کا انہوں نے کلیجہ میں سمجھتا ہوں چھلنی کر دیا مہنگائی کر کے. بجلی کے بل ہیں، خدا کی شرم میں اوت کہنے کو چاہ رہا ہوں جی کہ میرے پاس ہر روز میں جب گاؤں میں آتا ہوں، حلقے میں آتا ہوں تو کافی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کہ ہم کہاں سے دیں، غریب، کسان، مزدور، ریڑھی والا. اب تو سچی سی بات ہے، ہم زمیندار لوگ ہیں،
ہم بھی بل پے نہیں کر سکتے جی، باقی غریب کیسا کرے گا؟ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، ہم بڑے تجربہ. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کی جو ٹسل ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اسلام آباد پولیس نے آج جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو نہیں کرنے دی گرفتاری. تو پنجاب اور وفاق کا جو معاملہ ہے اس سے بڑھ کر اب کورٹ بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی بات کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کرائسس میں ہے نون لیگ کی اب بھی، کیونکہ وفاق میں حکومت ہے اور اس پر بھی قانون کے جو بادل ہیں منڈلا رہے ہیں وہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رانا صاحب جو ہیں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لے لیں قبل از گرفتاری، اور اس کے بعد جج کے سامنے اینٹی کرپشن کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں. اچھا. تو لہذا یہ جو چل رہا ہے دونوں گورنمنٹس پہ، یہ ریاستی مشینری کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کا رجحان ہے گورنمنٹس کا اور وفاق کا. یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. سیاستدان جو ہیں اس لڑائی میں اپنے آپ کو خراب کریں گے اور اپنے آپ کو ڈیمالش کریں گے. اور امتیاز صاحب، کامران ٹیسوری صاحب کا گورنر بننا، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چوائس نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم اردو اسپیکنگ خود کو بڑے مہذب کہتے ہیں، اور وہ پاکستان بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مناپلی ہے ہماری، پاکستان بنانے میں تو ہمارا ہی جا رہا تھا. صحیح. بنا وہ اکثریتی علاقوں میں تھا. اب انہوں نے اب ٹیسوری کو پیش کیا ہے، تو یہ اب ایم کیو ایم کی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. اور میں کیا کہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب، عبد المنان صاحب اور امتیاز عالم صاحب موجود تھے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.